اور محمد آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. گزشتہ مجالس میں جز اور کل دونوں کو دو علیحدہ علیحدہ میزان میں رکھ کر ہم نے دیکھا کہ امامت کیا ہے. امام اپنی جگہ نہ بھی چھوڑے، شب محشر تک کے اصلاب کے نطفوں تک نظر پہنچتی ہے امام کی. نہ صرف پہنچتی ہے بلکہ اس کا تصرف بھی ہوتا ہے. موت و حیات پہ قادر ہوتا ہے امام. نبی کی طرح امام اللہ سے تجربہ کرواتا نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کا عامل و فاعل خود امام ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ تم خود ذبح کرو، خود بلاؤ، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ امام مشاہدے کا محتاج نہیں بلکہ میری مشیت کا ترجمان ہوتا ہے. مہربانی آپ کی، میں نے کبھی رشوت میں نعرہ نہیں مانگا. دل چیر کے ہتھیلی پہ آئے گا تو بولیں گے، نہیں تو نعرے معاف کیے. آگ کو نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ اپنے چاہنے والوں پر بھی سرد کر دیتا ہے امام. چاہنے والا چاہے مشرک و کافر کی اولاد کیوں نہ ہو. اور ہر امام اپنے ہر معموم کو منفعت پہنچائے گا جس قدر اس کی امامت میں وسعت ہے. سمجھ میں آ گئی باتیں؟ یہ نقوی صاحب کی بلا اس وقت تک کی امامت تھی. اقتدار موت و حیات، تصرف ماضی و حال و استقبال، طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کر دینا جیسا کہ آگ میں پھول کھلانا، یہ امامت. یہ تمام چیزیں اگر میرے سامعین کے ذہن میں ہوں تو ایک جملہ لکھنے کے لیے دے رہا ہوں، لوح دل پہ لکھ لیجئے. منبر کوفہ سے خطیب منبر سلونی نے فرمایا، لوگو ظاہری امامت و باطنی غیب منی لا یدرک. فرمایا جو کچھ امامت کی تعریفیں تم تک پہنچ چکی ہیں تو یاد رکھ لو میرا ظاہر امامت ہے.
نہ تھوڑے لوگ سمجھے. غضنفر کا ظاہر تم جیسا ہے، غضنفر کے باطن میں علم ہے، ظاہر میں نہیں. اللہ اب اگر دریچے بند ہیں تو کھول لو تاکہ میں آ کے لفظ رکھ دوں خانہ ادراک میں. ظاہر تم جیسا، میرا باطن صاحب علم ہے. تو علی فرماتے ہیں ظاہری امامتن، جو کچھ امامت ہے وہ میرا باطن نہیں، میرے ظاہر کا نام امامت ہے. اللہ باطن. تو مولا آپ کا باطن کیا ہے؟ ادھر والوں نے نعرہ اس لیے نہیں لگایا کہ وہ آپ کا باطن پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا باطنی غیب منی لا یدرک. فرمایا میرا باطن وہ غیب ہے کہ جہاں تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات دوستو؟ ہاں، اپنی کل کے بیان کی تکمیل کے لیے میں پہلے تمہیداً کچھ دو چار باتیں کرنا چاہ رہا تھا. باطنی غیب، میرا باطن غیب ہے. کیسا؟ منی ممنوع غیب، لا یدرک، پہنچا جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. نہ میں جنگل میں تو نہیں بول رہا. علی کہتے ہیں میرا باطن وہ ممنوع غیب ہے کہ جس کا ادراک ممکن ہی نہیں. تو اب پوچھو مسجد کے میڈکوں سے، لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ پردے کے پیچھے کی بات نہیں، اللہ کہنا چاہ رہا ہے علی کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے وہ غیب جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آئندہ یہ بکواس نہ کرنا کہ علی غیب نہیں جانتے. کیونکہ اگر تم نے یہ کہا تو گویا تم نے یہ فتویٰ دیا کہ علی خود کو نہیں جانتے. اللہ اکبر. اب میں بسم اللہ جیتے رہو، میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو. اب کہو تو بس کروں. یہ آج تک زوار شاہ مجھے ماشاءاللہ کی سمجھ نہیں آئے گی ماشاءاللہ کی معنی کیا ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا اگر آپ کہیں تو بس کروں، آپ نے کہا ماشاءاللہ.
کل کہاں چھوڑا تھا بیان کو ہم نے؟ جی شاکر بھائی ادھر آواز نہیں ہے. محمد والے محمد. یاد ہے آپ کو؟ آ رہی اب؟ تم بتاؤ عاقل رضا کل بات کہاں چھوڑی گئی تھی؟ جی بسم اللہ میں تعمیل ارشاد کر رہا ہوں حضور. پانچ ابو ذر نے تو بجوا لی حضرت سلمان سے. اب سلمان کی باری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نقوی صاحب کہنے کو 5 ہیں حقیقت میں 10 ہیں. یہ آپ کے مزاجوں پر ہے کہ آپ 5 سنتے ہیں یا 10 کی 10 سنتے ہیں. نہیں یہ وقت سے پہلے نہیں بعد میں بتائیے گا. آپ کے مزاج پوچھوں گا کہ طبیعت بوجھ برداشت کر رہی ہے یا نہیں. ابو ذر نے کہا واہ سلمان کیا بات ہے, دیر نہیں لگائی چٹکیوں میں تو نے میری پہلیاں حل کر دیں, اب تو پوچھ. سلمان نے کہا سنبھل. اب یہ بھی ذہنوں میں رہے میرے محترم سامعین کہ سلمان اور ابو ذر کے ایمان میں صرف 1 درجے کا فرق ہے. جی تو ہم پتہ نہیں 1 درجے پر بھی ہیں یا نہیں. اور دعویٰ ہے علی کو سمجھنے کا. ہاں سلمان بھائی پوچھئے. اب میرے تو سیدھے سیدھے سوال ہیں تم سے, میں تمہیں کوئی چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا. حل یموت او یقتل الشیطان فی آخر الزمان قال یکون کما شاء له الرحمن. سلمان نے کہا مجھے اتنا بتا کہ آخری زمانے میں, کیونکہ اللہ نے شیطان کو وقت معلوم کی مہلت دے رکھی ہے, تو جب وہ مہلت ختم ہوگی شیطان کو موت آئے گی یا قتل ہوگا؟ جیتے رہو, موت آئے گی یا قتل ہوگا. ابو ذر نے کہا یکون کما شاء له الرحمن, جیسا رحمان چاہے گا, جیسے اس کی مشیت ہوگی ویسا ہوگا. میں غیب نہیں جانتا. ہاں جاگتے رہنا جاگتے رہنا. سلمان نے کہا اچھا دوسری, اب جاگنا ہے آپ کو بھی, باہر والوں کو بھی, دائیں بائیں تمام دروازوں سے جو مجھے باہر بھی سامعین نظر آ رہے ہیں سب کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. اب عرش سے وزنی بات ہے جو سلمان پوچھنے لگا ہے. ہاں پہلے شاکر بھائی آیت پڑھ دوں. سورہ نجم میں شب معراج کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ تو طے ہے کہ دنا کی ضمیر ہے رسول کی طرف, کہ ادھر رسول آگے بڑھا, قریب ہوا. فتدلی پھر اس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. کس نے؟
نام نہیں. تو بس ایسے ہی غائب ضمیر کا ذکر ہے. اس نے استقبال کیا تو اسی کو پہیلی بنا ڈالا سلمان نے کہ ابو ذر یہ بتا من تدلو از دناو صاحب المعراج قال تشریف له من صانع الابراج. سلمان نے کہا کون بڑھا تھا آگے؟ کس نے استقبال کیا صاحب معراج کا جب وہ پردے کی طرف بڑھا؟ اب ذہن میرے سامنے ابو ذر ہے. شاکر رضوی اکرام امام غضنفر نہیں، ابو ذر ہے. کہہ رہا ہے تشریف اللہ من صانع الابراج. اللہ بدن تو نہیں رکھتا کہ آگے بڑھے گا، بس یہ اللہ نے اپنے مہمان کی عزت افزائی کے لیے ایسے کہہ دیا کہ گویا میں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. سلمان مسکرائے چلو آگے چلو. من اخذ العہد من الارواح قال من جعل الارواح فی الاشباح. سلمان نے پوچھا روحوں سے وعدہ کس نے لیا؟ ایک دفعہ پھر سوچ لو، اگر تھک گئے ہو تو یہ کل بیان کر دوں گا. کس نے وعدہ لیا عالم ذر میں، عالم ارواح میں روحوں سے؟ قال من جعل الارواح فی الاشباح. کہا جس نے جسموں میں جان ڈالی اسی نے وعدہ لیا. یعنی شاید بھائی اللہ نے لیا. سلمان مسکرائے کہ آگے چل اور آسان پہلی بوجھ. من الابن قبل الاب قال العجب ثم العجب بل الابن بلا اب. سلمان نے کہا وہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے بھی پہلے؟ من الابن الذی قبل الاب، کون ہے وہ بیٹا جو باپ سے قبل ہے، پہلے ہے؟ تو زید صاحب حیران ہو کہ ابو ذر کہتا ہے العجب ثم العجب، بڑی عجیب بات ہے، کتنی غلط پہیلی ہے تیری، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بل الابن بلا اب، ہاں باپ کے بغیر تو ایک بیٹا ہوا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ نہیں، وہ باپ کے بغیر ہے، وہ تو ہوا ہے، کوئی بیٹا باپ سے پہلے تو نہیں. سلمان نے کہا اچھا چھوڑ، افتے فی بغیض امیر المومنین. اگر یہ اس سے بڑا تحفہ شاید میں نہ دے سکوں آپ کے سامعین کو. سلمان نے کہا اچھا فتویٰ دے اس بندے کے بارے میں جو علی سے دائمی بغض رکھتا ہے. افتے، فتویٰ دے فی بغیض امیر المومنین، علی سے بغض رکھنے والے کے لیے. جھٹ سے کہا ولد الحرام کما قال سید المرسلین. کہا جیسا کہ نبیوں کے سردار نے کہا ہے حرامی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. نہیں، اب اندر والے باہر والے میری طرف دیکھو. سلمان نے ابا اٹھائی اور کہا زادک اللہ علما و فہما، اللہ تیرا علم بھی زیادہ کرے اور تجھے سمجھ بھی عطا کرے. نہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں خبر تماشائی کون ہے، جواہر حقیقت کی جستجو میں کون آیا.
ہیں؟ علی کی ذات میں کمی تلاش کرنے کی نیت کس کی ہے؟ اور اس کی دہلیز عظمت پہ سجدہ ریز ہونے کی نیت کس کی؟ جو علی کو جھکنے آیا میری طرف دیکھے، بس جانے لگے سلمان بلا تشبیہ، یہاں ہاتھ آیا ابو ذر کا، بھیا ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تیرا یہ کہنا کہ اللہ میرا علم اور میری سمجھ زیادہ کرے، اس کا مطلب ہے تو میرے جوابوں سے مطمئن نہیں۔ راز کیا ہے؟ سلمان نے کہا اچھا اب ایسا ہے، تو ایک لمحے کو سلمان بن جا، میں ابو ذر بن جاتا ہوں، یہی پہیلیاں تو مجھ سے بجھوا، ان کا جواب بھی میں دوں گا۔ مگر شاکر رضوی میں اس طرح تھکے ہوئے چہروں کو سامنے دیکھ کے پہیلیوں کے جواب ہرگز نہیں سنا سکتا۔ ادھر والے نہیں سننا چاہ رہے۔ اب یہ پہلیاں تو مجھ سے بجھوا۔ پھر بیٹھ گئے آمنے سامنے، پوچھ۔ پہلی یاد ہے سلمان نے کیا پوچھا تھا؟ حل یموت او یقتل الشیطان فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں شیطان کو موت آئے گی یا قتل ہوگی؟ شاید بھائی یاد ہے ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ جیسے اللہ چاہے گا۔ بس جو ہی ابو ذر نے پوچھا، سلمان نے مسکرا کے کہا بل یقتل بالیقین والبرہان وقاتلہ من قتل فی مہدہ الصوبان۔ فرمایا یقین کر لے موت نہیں آئے گی شیطان کو، قتل ہوگا، اور اس کا قاتل وہی ہے جس نے گہوارے میں سانپ کو چیرا۔ وقاتلہ من قتل فی مہدہ الصوبان، جس نے اپنے گہوارے میں سانپ کو چیرا۔ وہی قاتل ہے شیطان کا۔ ہاں میں صاحب تفصیل سے بتاتا کہ کب کیوں کیسے، مگر میں نے آگے سفر کرنا ہے۔ ہاں اب دوسری پوچھ، بڑی بےتابی ہو گئی اب ابو ذر کو اکرام بھائی۔ ہاں اب ٹھک ٹھک سے پوچھنے لگا ہے، کیا میں نے کیا کہا تھا، یہاں جواب کیا آ رہے ہیں؟ اب بڑی تیزی سے پوچھا من تدلی اذ دنا صاحب المعراج۔ نہیں یا علی میں دیکھوں گا تجھے شیعہ کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے کون مانتا ہے، اور تجھے علی سمجھ کے کون تسلیم کرتا ہے؟ کہا جلدی بتا کون تھا وہ؟ جب صاحب معراج آگے بڑھا تو اس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ سلمان نے مسکرا کے کہا الذی حز الحسن وحمل الرتاج، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے قلعہ جھنجھوڑا، دروازہ پھینکا اور آج تک نہ آیا۔
کر کے بیٹھے ہوئے انہیں کوئی شک ہے؟ علی حق، 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 علی حق۔ یہ آپ بڑے جھوم جھوم کے نعرے لگاتے ہیں روز علی حق علی حق علی حق، ایمان بھی ہے اس پر؟ اچھا یقین ہے؟ اچھا اب میں شاکر بھائی آزما رہا ہوں کس کس کو میں نے حدیث پڑھی اسی منبر سے اسی عشرے میں، رسول کی دعا یاد ہے؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر موڑنا۔ ہاں جی ہاں بیٹا لگاؤ لگاؤ۔ اب مجھے یقین ہے، اب تسلی ہو گئی کہ سب حلالی سب موالی ہے میرے سامنے۔ اب دعا مانگی تیرے رسول نے، پوری ہوئی یا رد ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو پھر نقوی صاحب حق ادھر مڑے گا۔ آؤ آؤ علماء سے پوچھو، غضنفر کی نہ مانو، حق کیا ہے؟ مردے کی تلقین کے وقت کندھے ہلا ہلا کے اسے کہہ رہے ہوتے ہو جان لے اعلم ان الموت حق والجنت والنار حق وسؤال منکر ونکیر حق، جان لے موت حق ہے، زندگی حق ہے، قبر حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا موت و حیات ادھر جائیں گی جدھر علی مڑے گا۔ میں نہیں جانتا شاکر رضوی کہ یہاں کوئی کچی دھڑکن والا بھی بیٹھا ہے یا نہیں، اگر ہے تو مسجد کے باہر کے دروازے بند کروا دو، تالا ڈال کے چابی میرے حوالے کرو، نہیں نکلنے دوں گا اس وقت تک میدان کا بندہ ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بولنے لگا ہوں، جاگو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یا تو موقع ہے اب بھی اگر کسی نے بھاگنا ہے تو بھاگ لے، ہے ایمان، حق ادھر مڑے گا جدھر علی۔ میں نے قرآن دیکھا، آیت پکاری ذَأُولَئِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتا ہے میں بھی حق ہوں، تو پھر اللہ بھی ادھر جائے گا جدھر علی۔
فرعون کا موالیہ نے پہلی دفعہ اسی لیے تو ہر شے علی سے مانگتا ہوں. ہاں، کیونکہ میں نے اگر علی سے منہ موڑا اور علی ناراض ہو گیا تو اللہ تو ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا. اور آؤ زوار بھائی، مجلس ہو چکی. اب 2 جملے میں نے نافلہ کہنے ہیں. ہاں ہاں، نفل کے معنی یہی ہیں حق سے زیادہ. نقوی صاحب، میں کہاں جاؤں؟ اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تہجد پڑھا کر. نافلہ حق تو نہیں کہ کہا جائے. بس اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں. علی جدھر مڑے گا ہر حق. اچھا اکرام امام رضوی صاحب، حق کی ضد کیا ہے؟ ہر لفظ کی ضد ہوتی ہے نا. باطل. تو جدھر علی نہیں ہوگا اللہ اکبر. صاف ظاہر ہے جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق، اور جہاں جہاں علی نہیں ہوگا اللہ اکبر. ارادے کون پڑھا استقبال کے لیے؟ جس نے در پھینکا اور پھر نہ لوٹا. اب تو شاہد بھائی اور جلدی میں ہے حضرت ابو ذر. من اخذ الاحد من الارواح. سلمان نے پہلے یہی پوچھا تھا نا کس نے وعدہ لیا روحوں سے؟ تو ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ جس نے جسموں میں جان ڈالی. اب بڑی تیزی سے پوچھ رہا ہے بتاؤ من اخذ الاحد من الارواح. سلمان نے مسکرا کے فرمایا من خفض النبی له الجناح. ڈھونڈ جس کے لیے نبی کا کندھا جھکا ہو، اسی نے وعدہ لیا.
اللہ اکبر. صاحبان اشارت کے لیے شاکر رضوی ایک بات کہوں گا چونکہ صاحبان اشارت کے لیے اشارے میں ہوگی وضاحت سے نہیں. اب اور تیزی سے پھینکا گولا حضرت ابو ذر نے. من الابن الذی قبل الاب, کون ہے وہ بیٹا جو باپ سے پہلے ہے؟ میں تو یہی جانتا ہوں کہ باپ کے بغیر ہے عیسیٰ بس, باپ سے پہلے تو کوئی بیٹا میں نے نہیں دیکھا. من الابن الذی قبل الاب. سلمان نے مسکرا کے فرمایا هو المولود فی رجب. فرمایا جو رجب میں, جاگتے رہنا, جو رجب میں رب کے گھر آیا, رجب میں رب کے گھر آیا, رب میں جیم شامل کر دو تو رجب ہے, رجب سے جیم الگ کر لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس یہ تین الگ کر لو تو بس. ہاں یہ چھوٹی سی بات ہے. اپنے گھر کا رب میں بھی ہوں, اپنے اپنے گھروں کے رب آپ بھی ہیں. بھئی عرب میں تو بڑا مشہور مکالمہ ہوتا ہے, من رب ھذا البیت, اس بیت کا رب کون ہے, اس گھر کا رب کون ہے, یعنی مالک. کیوں ہے ہم اپنے اپنے گھروں کے رب؟ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو جو جتنوں کو کھلاتا ہے اتنوں کا رب ہوتا ہے. اور یہ گھروں میں جا کے سوچئے گا کہ اللہ کی عزت اس میں ہے کہ وہ ہمیں کھلائے یا اس میں ہے کہ علی کو کھلائے. اور بس شاگرد بھائی آخری پہیلی, آخری بات, قطرے میں سمندر ہے, سمندر میں موج ہے. جی چاہوں تو اشرا پڑھ دوں اسی پر, ایک پہیلی پر, چاہوں تو 30 سیکنڈ میں ختم. اور مجھے اپنا بیان سمیٹنا بھی ہے. پوچھا تھا سلمان نے, آفتے فی بغیض امیر المومنین, علی سے بغض رکھنے والے کے بارے میں فتویٰ دے. تو کیا فتویٰ دیا تھا جناب ابو ذر نے؟ ولد الحرام کما قال سید المرسلین, کہا جیسا کہ رسولوں کے سردار نے فرمایا وہ بندہ حرامی ہے. اصل میں تیزی میں جناب ابو ذر سلمان کی بات سمجھے نہیں. سلمان نے مبغض نہیں پوچھا, بغیض. مبغض بغض رکھنے والا, بغیض دائمی بغض رکھنے والا. ہو سکتا ہے ایک بندے کو آج علی سے بغض ہو, کل محبت ہو جائے, لیکن بغیض وہ ہوتا ہے لاہور والو جو بغض پہ پیدا ہو, بغض پہ جیے, بغض پہ مر جائے. جو علی کے کمال کو برداشت نہیں کر سکے وہ ہوتا ہے بغیض. سلمان نے کہا بھول گئے تھے تم ابو ذر بھائی, اب مجھ سے پوچھو. کہا افتِ فی بغیض امیر المومنین, فتویٰ دے علی کے بغیض کے بارے میں. سلمان نے کہا وہ حرامی نہیں صرف
شرک و شیطان کما نص رب العالمین. فرمایا وہ صرف حرامی نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ شیطان کا نطفہ ہے. نہ میں مطمئن نہیں ہوں بالکل. میں نے صفر لگائی، 0 نمبر. نہیں، اسے داد سے نہیں، بڑی داد دی، بڑے نعرے لگائے آپ نے، بات تک تو پہنچے نہیں. کما نص رب العالمین، فرمائے جیسے کہ پروردگار عالمین کی نص ہے. شرک و شیطان، وہ بندہ شیطان کی شرکت ہے. آؤ پہلے آیت سناؤں پھر بچے بھی سمجھ جائیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت. ہاں، جب نکلنے لگا تھا بارگاہ احدیہ سے، دھتکارا گیا، تڑی لگائی تھی نا اس نے اللہ کو، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور کسی کو تیرا بندہ بننے ہی نہیں دوں گا. اللہ فرمایا اوے ذرا نا، تجھے حسرت ہے نا بہکانے کی، آ تجھے کھلی چھٹی دے رہا ہوں. واستفزز من استطعت منہم بصوتک وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَاوِرْكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. فرمایا جا، جن جن کو تو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا پھسلا سکتا ہے پھسلا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اپنے پیادہ اور سوار لشکر سمیت چڑھائی کر دے لوگوں پر. وَشَاوِرْكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، لوگوں کے مال میں بھی شریک ہو جا. اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. میرے محترم سامعین، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، میرے پاس وقت نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد بلاک سیدہ بھی مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے مال میں بھی شریک ہو جا، اولاد میں بھی شریک ہو جا. تفسیر صافی پڑھ، تفسیر قمی پڑھ، تفسیر البرہان پڑھ، تفاسیر اہل بیت کا انبار میری ضمانت. اشارے اشارے میں بات کرنے لگا ہوں. قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے شیطان کے اولاد میں شریک ہونے کا؟ فرمایا جب علی کا دشمن نسل بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے شیطان شامل ہو جاتا ہے. بسم اللہ جی تیرا. بلکہ زوار شاہ جی میرے مولا نے یوں فرمایا تھا کہ جس بندے کے دل میں ہماری ولا ہے وہ بندہ خدا کا نطفہ ہے، اور جس کے دل میں ہماری دشمنی ہے وہ ابلیس کا نطفہ ہے.
تو اب میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، چڑھتے کیوں ہو؟ تمہیں غصہ کیوں آتا ہے کہ اس نے علی کو نہیں مانا، یہ علی کو نہیں جھکا، یہ علی کا نام برداشت نہیں کر سکتا؟ بندے کا نطفہ ہو تو برداشت کرے نا۔ مجھ سے یہاں نہ پوچھیے گا، باہر جا کے پوچھ لیجیے گا، جن کو فارسی سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ محبت شہ مردہ مجاز بے پدر، یہ دست غیر گریف دست پائے مادر۔ اور یقیناً یہ بھی جس عارف بزرگ نے بھی یہ شعر کہا ہے، اس نے یقیناً شبیہ پیغمبر کے اس خطبے سے اقتباس کیا ہے۔ شہزادہ امکان نے میدان کربلا میں 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، کیسے آ سکتا ہے میرے دادا علی کے دروازے پر جھکنے کے لیے؟ من ہی تان و دور ابی ہے قصیرتن، وہ بندہ کیسے ہمیں جھک سکتا ہے جس کے باپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں؟ بہرحال چونکہ ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں اور دیکھنا پڑتے ہیں تو بہت کچھ دل چاہنے کے باوجود بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ بہرحال خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ طے ہے یہ معاملہ، لاکھ سمندر بہا دیے جائیں علم کے، جب تک 4 آنسو نہ بہیں شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔
وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی، اسے سوائے پرسے کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دو تین جملے۔ درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے سن رہے ہو۔ پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کا کوئی گزرا لمحہ یاد دلا دینا۔ یاد میں کراتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگنا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے تصور قدے میں ایک منظر لاؤ۔ وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ کیا کہا میں نے؟ جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ تم کرو۔ ابن زیاد کا دربار کجا اور عدیلۃ الحسین جیسے پردہ دار کجا؟ کوئی ربط ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ اور ذات واجب کی قسم، سید و غیر سید ہو، 20 بار یہ روایت پڑھی، لیکن جو جملہ اب کہنے لگا ہوں وہ عربی میں تو جملہ پڑھا کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی خدا گواہ ہے، خود مجلس والی بی بی کی قسم، کبھی میں نے اس جملے کا حقیقی ترجمہ نہیں کیا۔ میری زبان میں اتنا جگر ہی نہیں، مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں۔ کیوں؟ یقیناً دو میں سے ایک بات اگر حقیقی ترجمہ کیا جائے، یا مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ اس لیے میں ہمیشہ اس کا ترجمہ بس کنایتاً ہی کرتا ہوں، اور آج بھی اشارتاً ہی کروں گا۔ ہو کسی اور عالم میں حوصلہ تو کیسٹ سنوا کے اس سے ترجمہ کروا لیجئے۔ جس نے بھی صاحب مقتل نے ابن زیاد کے دربار کی پیشی لکھی بی بی کی، اس نے جملہ یہی لکھا، کانت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا۔ بس میں اس کا یہی ترجمہ کرتا ہوں کہ اس وقت بی بی کا لباس بہت بوسیدہ تھا۔ اس سے زیادہ مجھ میں حوصلہ نہیں ترجمہ کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمانہ کہتا ہے روتے کیوں ہو، مجھے عبرت ہے آسمان گرا کیوں نہیں۔ مثل پر رائے ابن زیاد لئیم، اچانک ظالم نے سر اٹھایا، کہنے لگا کاش آج کوئی علی والا میرے دربار میں ہوتا، پھر اپنے امام کے گھر کی بربادی دیکھتا، وہ گریبان پھاڑتا، ماتم کرتا، روتا، چیختا، چلاتا، میری خوشی بڑھ جاتی۔ دربار کے کونے سے ایک حرامی اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد بھول رہے ہو تم، لاکھوں شیعوں پر بھاری اکیلا شیعہ مختار سقفی تیرے زندان میں ہے، مختار کو دربار میں بلا کر اپنی خوشی پوری کر لو۔ کہنے لگا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ اس نے خوب یاد دلایا، لاؤ مختار کو۔ سپاہی مختار کو بلانے گئے، جو رونے آئے ہو دیکھنا میری طرف۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی، رو کے کہتی اما فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، دعا کر زمین پھٹ جائے اور میں اسی طرح زندہ زمین میں گڑ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ حیران ہو کے پوچھا جناب فضا نے، بی بی تو نے
اکبر کی برچھی نکالتے ہوئے موت نہیں مانگی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا موت نہیں مانگی، خیمے جلے موت نہیں مانگی۔ اب کیا ہوا؟ کہہ رہی ہو زمین پھٹ جائے اور میں گر جاؤں؟ کہا مفزہ سنا نہیں، بھائی مختار دربار میں آ رہا ہے اور میں جس عالم میں کھڑی ہوں، اگر پتہ چل گیا مختار کو کہ علی کی بیٹی ہے، میں موت سے پہلے مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ آ گیا مختار، بات لمبی تھی، سارا کچھ چھوڑ دیا میں نے۔ سوال و جواب ہوئے، کیوں بلایا مجھے؟ کہ آج میری خوشی ہے، ہر ایک کو منہ مانگے انعام دے رہا ہوں، تم بھی مانگو۔ مقدار نے کہا مانگت سے مانگنے کا ڈھنگ ہمیں نہیں آتا، ہم علی کے در کے بھکاری ہیں، اور اگر کچھ دینا ہی ہے تو میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں کہ میرا مولا حسین آج کل کربلا میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں رہائی نہیں چاہتا، مجھے رہائی نہیں چاہیے۔ اسی طرح پا بزنجیر اپنی فوج کی نگرانی میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا۔ کہنے لگا کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہا جانے کا مقصد ہی حسین کی زیارت ہے۔ ظالم نے کہا اگر دربار میں ملا دوں، اب مجھے خبر نہیں پتھر کس کے سینے میں ہے اور گوشت کا دل کس کا ہے۔ زخمی شیر کی طرح تڑپ کے پیچھے مڑا، دربار کے ایک ایک قطار کو دیکھا، کہنے لگا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میرے ہاتھ آزاد ہوتے، میں پوچھتا کہ قیدیوں سے مذاق کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگا تمہیں کیا خبر کہ میں نے مذاق کیا؟ کہا حسین ہوتا تو چھپ جاتا دربار میں، میرا مولا دربار میں نہیں ہے، کیونکہ حسین ہوتا دائیں طرف عباس کی تلوار علم ہوتی، بائیں طرف علی اکبر ہوتے، 18 ہاشمیوں کی ننگی تلواروں کا پہرا ہوتا۔ اب چوٹ لگے گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ بلا تشبیہ اس حرامی نے سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھا؟ ایک کٹا ہوا سر ہے، خون میں لتھڑا ہوا، خاک سے آلودہ، غور سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا نقش و نگار دیکھے بھالے ہیں لیکن پہچان نہیں ہو رہی، مگر تو جیسے ظالم کے دربار میں یقیناً کوئی بے گناہ ہوگا۔ آگے بڑھا، زانوؤں کے بل جھکا، ایھا القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ خدا کون ہے تو؟ زخمی لب ہلے، مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ ہوتا، نانا کے زلف کی مہاریں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں جب پتہ چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیریں ٹوٹی، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، ارادہ کیا حملے کا، کسی نے دامن ابا کو جھٹکا دیا، چچا مختار جنگ نہیں کرنا، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اسی جنگ نے میرے دولہا نگل لیے۔ تو رب کیا کہتا ہے کون ہے مجھے دربار میں چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، تیرا بھتیجا سجاد ہوں۔ زمین پہ سر مار کے کہتا ہے میں مر جاؤں۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کریا، سجاد کے گلے میں تو کہا میں اکیلا تو نہیں ہوں، حاضر ہی زینب، حاضر ہی ام کلثوم۔